لیے چلیں گے. صدر پاکستان کسان اتحاد کے صدر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. نہیں بڑھائی. ہمارے پاس کوئی 18 ملین ایکڑ رقبہ پڑا ہے اس وقت خالی، جس کو ہم آباد کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہم نے باقاعدہ آرمی چیف سے ریکویسٹ کی ہے کہ مہربانی کر کے دنیا میں کوئی تقریباً 19 ممالک میں یہ ہے کہ آرمی سپورٹ کرتی ہے ایگریکلچر میں، کسان اور جوان اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں. تو پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے. ہمارے ان کے پاس کیونکہ مشینری FWO کے پاس، اس مشینری کو لے کے ان رقبوں کو آباد کیا جائے تاکہ جس ریشو سے ہماری گروتھ بڑھ رہی ہے، ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، اسی حساب سے ہماری ایگریکلچر کی گروتھ بھی بڑھنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ کل کو ہم باہر سے ہمیں گندم نہ ملے تو ہم بیٹھے رہیں، ہمیں ایڈیبل آئل نہ ملے، ہمارے پاس پکانے کا تیل نہ ہو، ہمارے پاس کھانے کے لیے دالیں نہ ہوں، ہم ہر چیز تو باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. یہ وقت ہے سوچنے کے لیے کہ ہم اپنے غیر آباد رقبوں کو آباد کریں. اور مجھے پرسوں ایک چیز کا میں جب پتا چلا کہ حکومت نے، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف، پرائم منسٹر، چاروں چیف منسٹر مل کے ایک نیشنل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی، جس میں انہوں نے باقی اس میں یعنی کہ صنعت بھی ہے، اس میں دفاعی پیداوار بھی ہے، اس میں ایگریکلچر اور لائف اسٹاک کو بھی رکھا ہے. مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہوئی. اگر اس لیول پہ ایگریکلچر کو لیا جائے، ایک ونڈو کے نیچے تمام فیصلے ہوں، باہر سے انویسٹر کو لایا جائے، اور خصوصاً میں یہ کہوں گا کہ باہر سے انویسٹر لانے سے پہلے اپنے انویسٹر کو پروموٹ کیا جائے، اس کی سپورٹ کی جائے. ہمارے یہاں مسئلہ انویسٹر کے لیے بھی یہ ہے، کارپوریٹ سیکٹر کیوں نہیں آتا؟ وہ اس لیے نہیں آتا، جب وہ دفتروں میں جاتے ہیں تو ان کا کام بر وقت نہیں ہوتا، رکاوٹیں ڈالی جاتی ہے. ہمارے بیوروکریسی میں بہت کم لوگ ہیں جو لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں، موسٹلی کام کو روک کے مزہ لیتے ہیں. تو یہ وقت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی اہم ضرورت تھی. یہ جو کونسل بنائی گئی ہے، ہم اس کو ایز اے کاشتکار فارمر، اس پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں کم از کم اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور جب آرمی اس میں بیٹھے گی، آرمی چیف بیٹھے گا، تو لوگوں کو ٹرسٹ لیول بڑھے گا. ویسے بھی اس ملک میں جب بھی کوئی ایمرجنسی آئی ہے، جس وقت بھی کوئی ایمرجنسی ہے، فرض کیا ٹڈی دل آیا تو آرمی نے ہماری سپورٹ کی، سیلاب آیا تو آرمی نے ہماری سپورٹ کی، زلزلہ آیا تو آرمی نے ہماری سپورٹ کی. اور جب کوئی بھی ایمرجنسی ہے، جب اب سمندری طوفان آ رہا تھا تب بھی ہم آرمی سے کام لے رہے تھے. اس وقت معاشی طور پہ بھی ایک ایمرجنسی ہے، تو اس وقت ان کو انوالو کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. چائنا میں موزے تن نے، جب چائنا بنا تھا، اس نے کسان اور جوان کو اکٹھا کر دیا تھا اس وقت زراعت پہ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فوج کے وقت ہر وقت تو ساری فوج بارڈر پہ نہیں ہوتی. ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ آ کے زراعت میں ہمارا ہاتھ بٹائیں، جس طرح دنیا کے 19 ممالک کا یہ ماڈل ہے. اور پاکستان میں اس وقت انتہائی ضروری ہے. غیر آباد رقبے ہم کاشتکار آباد نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ مشینری نہیں ہے. ہماری پاک آرمی کے پاس وہ مشینری، وہ ساری سہولتیں ان کے پاس موجود ہیں. وہ آباد کرے، کارپوریٹ سیکٹر کو دے، کاشتکاروں کو دے، تاکہ وہ رقبہ آباد ہو سکے. اور میں پھر اس کونسل کو اپریشیٹ کروں گا. یہ ایک اچھی کاوش ہے، اس سے جابز، مجھے امید ہے جو بتایا گیا ہے کہ 20 سے 25 لاکھ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کو 1 کروڑ جابز کریٹ ہوگی. ہمارے ملک کے مسائل حل ہوں گے. اس میں کوئی 100 ارب ڈالر تک کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں سی پیک سے یہ بڑا منصوبہ ہے. تو اس لیے، لیکن میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ یہ اعلان کی حد تک نہ رہے، اس کو سیریس لیا جائے، کیونکہ اس ملک میں اعلانات بہت ہوتے ہیں، لیکن اس کو بہت سیریس لیا جائے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ سیریس ہے کہ جب اس میں آرمی چیف کو، آرمی کو انوالو کیا گیا ہے کہ وہ اس میں پوری وہ سہولت کار ہوگی، پوری سہولت مہیا کریں گے ہر طرح کی. اب میں آتا ہوں اپنے بجٹ کی طرف، جو ہمارا اس دفعہ بجٹ آیا. جی، ہماری پیداواری لاگت دنیا سے بہت زیادہ ہے. جی، میں گزارش کرتا ہوں اپنے وزیر خزانہ سے، وزیر اعظم سے، کہ خدا کے لیے ہماری کھادوں کا ریٹ کم کیا جائے، پیسٹی سائڈ کا ریٹ کم کیا جائے، ہمارا ڈیزل کا ریٹ کم کیا جائے. ہماری بجلی کا ریٹ بہت زیادہ ہے، ہم کاشتکار اس کو ادا نہیں کر سکتے، وہ کم کیا جائے. اسی طرح ہمیں دودھ کی قیمت نہیں ملتی، خالص دودھ کی، ہمارے خالص دودھ سے صنعت کار کا پانی مہنگا ہے، اس کا ریٹ دلوایا جائے. پھر ابھی میں نے 2 دن سے سن رہا ہوں کہ باہر سے خشک دودھ اور وہی پروڈکٹ ڈیوٹی فری لا رہے ہیں. اگر یہ آ گیا تو پاکستان میں لائف سٹاک تباہ برباد ہو جائے گا. میں آپ کو عرض کروں، پاکستان میں زراعت کی امپورٹنس میں آپ کو بتاتا ہوں. 9/11 ہوا، پابندیاں لگی، اس ملک کو زراعت نے چلایا. آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا، اس زراعت کی وجہ سے یہ ملک چلتا رہا. 17 سال آپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، اس زراعت کی وجہ سے کوئی بھوکا نہیں سویا اس وقت. اگر کووڈ-19 میں لاک ڈاؤن ہوا، الحمدللہ کوئی بھوک سے نہیں مرا اس زراعت کی وجہ سے. لیکن اب یہ زراعت مر رہی ہے.
اب یہ زراعت پہ انویسٹمنٹ 40 سالوں سے ریسرچ پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. کیا ہم دنیا کے آگے بھاگتے رہیں گے ٹیکنالوجی لینے کے لیے؟ دنیا کے آگے جائیں گے کہ ہمیں ہائیبریڈ سیڈ دیں. اگر ہم نے باہر سے میز اور رائس کا سیڈ باہر سے منگوایا تو کیا ہوا؟ ہماری پیداوار 30 من سے اٹھ کے 120 من تک چلی گئی, 150 من تک چلی گئی. ہم آج تک وہیں کھڑے ہیں. ہم نے کسی چیز پہ, ہم نے اپنے ریسرچ کا بجٹ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 40 سال سے یہی ہے, ہم نے اس کو نہیں بڑھایا. اور اس بجٹ میں اس پہ ریسرچ کا نام بھی نہیں ہے. ابھی ایک چیز اور کا پتا چلا کہ ڈی اے پی کھادوں کے اوپر کو جی ایس ٹی لگا رہے ہیں. خدا کے لیے رحم کریں, آپ ڈالر اٹھا کے باہر کے کاشتکار کو دیتے ہیں جب امپورٹ کرتے ہیں. اس زمین سے ڈالر نکالیں. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم پورے مڈل ایسٹ کو کھلا سکتے ہیں. یہ قدرت نے ہمیں وہ زرخیز خطہ دیا ہے, اس سے پورے مڈل ایسٹ, افغانستان سب کو ہم دے سکتے ہیں. ایک ول چاہیے. قدرت نے ہمیں تمام وسائل سے نوازا ہے. میدانی زمین ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس دریا ہے, ہمارے پاس سمندر ہے, ہمارے پاس تھر ہے, ہمارے پاس روہی ہے, چولستان ہے, ہمارے پاس پہاڑ ہے, جنگلات ہے. ہر چیز تو رب نے ہمیں دے دی ہے. کیا نہیں دی؟ ایک ول نہیں ہے ہمارے پاس, ایک کام کرنے کی نیت نہیں ہے, شوق نہیں ہے. کیا ہم ساری زندگی بھیک مانگتے رہیں گے؟ ہم نے اپنے کشکول کا سائز بڑا کر لیا لیکن اپنی زراعت کو نہیں بڑھایا. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ زراعت معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. کیا اس ہڈی کو توڑنا ہے؟ اب ٹوٹنے کے قریب ہے. وہ جس ملک میں 14 سے 15 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ ہو, وہ ملک کیا چلے گا؟ آج ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آج زراعت کو نمبر 1 ترجیحات پہ لیں. آج اس بجٹ میں زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کریں تو یقین کر لیں 1 سال بعد اپنا حال, آپ پاکستان کی حالت دیکھیں. دیکھیں, میں کاشتکار ہوں جی, میں پاکستانی ہوں, میں محب وطن ہوں. میں اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا. میرا جینا پاکستان میں, میرا مرنا پاکستان میں, میری اولاد ادھر, جداد ادھر, تعلیم ادھر, صحت ادھر, میرا ایمان تک ادھر ہے, ہماری قبریں بھی ادھر ہیں. ہم نے اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں. پاکستان بنانے میں بھی کاشتکاروں کا بڑا کردار تھا, بڑی قربانیاں دی تھی, اور اب بھی ہم تمام تر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں, اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ہر وقت اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, یہ ملک ہے تو ہم ہیں. یہ عزت, یہ ریسپیکٹ, یہ ہر چیز پاکستان کی وجہ سے ہماری. یہ پاکستان بنا تھا کلمے کے نام پر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کیا آج اس ملک میں ہمیں مفت اور بروقت انصاف ملتا ہے؟ آپ یقین کر لیں, کاشتکار کے نہ گھر کے حالات اچھے, نہ کھیت کے حالات اچھے, نہ تعلیم کے حالات اچھے, نہ صحت کے حالات اچھے, نہ اس کے پاس دیہاتوں میں کوئی اچھا انفراسٹرکچر موجود ہے, نہ ہمارے پاس جدید مشینری ہے, نہ جدید سیڈ ہے, ہمارے پاس نہ ٹیکنالوجی ایسی ہے. اب وقت آ گیا ہے. میں گزارش کرتا ہوں پرائم منسٹر سے, آرمی چیف سے, کہ جس طریقے سے آپ نے یہ ایک کونسل بنائی ہے, اس کو لے کے آگے چلیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتے, ہم اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اگر ایک ونڈو کے نیچے اگر آپ انویسٹر لے کے آئیں گے, پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے, جدید اگر ریسرچ ہوگی, جدید ٹیکنالوجی آئے گی, جدید مشینری آئے گی, ہر کاشتکار اس سے مستفید ہوگا. ہم دنیا سے پیچھے اسی لیے کہ یہاں پہ کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار کو نہیں. کارپوریٹ سیکٹر یہاں پہ ایگریکلچر پہ انویسٹمنٹ کرنے کے تیار نہیں. وجہ اعتماد نہیں ہے. یہ ایک اگر اعتماد کا رشتہ قائم کیا جا رہا ہے, اگر یہ ہو گیا تو یقین کر لیں پاکستان 2 سے 3 سالوں میں, یہ آج جو ہم آئی ایم ایف کے پیچھے پھر رہے ہیں, یقین کر لیں دنیا ہمارے پیچھے پھرے گی. ہم فوڈ سیکورٹی دنیا کو دے سکتے ہیں. میں کہتا ہوں اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے, بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے. ہمیں آج مل کے کوشش کرنی ہوگی. پھر ہوتا کیا یہاں پہ کاشتکار کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس سے پچھلے سال ہم نے گندم بیچی 2200 روپے من, آپ کو ملی 4000 سے 5200 روپے من تک. 1750 ارب کون کھا گیا؟ ہم نے اس سے پچھلے سال جب منجی بیچی تھی 1800 سے 2000 روپے من, آپ کو ملی 5000 سے 5500. 1000 ارب کون کھا گیا؟ آج مکی کا ریٹ لے لیں, جب مکی نہیں آئی تھی اس کا ریٹ 4000 سے 4500 روپے تھا. جب میرے کاشتکار کی مکی آئی ہے تو وہ ریٹ 2000 سے 2200 روپے ہو گیا. اس کے بعد وہ ریٹ پھر بڑھ جائے گا. کون نقصان میں ہے؟ کاشتکار اور اینڈ کنزیومر. ہم تحفظ کرنے آئے ہیں کاشتکار کا اور اینڈ کنزیومر کا, کیونکہ اینڈ کنزیومر ہمارا وہ بھی سچا پاکستانی ہے, محب وطن ہے, غریب ہے, کوئی کلرک ہے,
کوئی ریڈی چلاتا ہے, کوئی رکشہ چلاتا ہے, کوئی مزدوری کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں فوڈ سیکورٹی, گندم کھانا اس کے لیے مسئلہ نہ ہو, روٹی کھانا اس کا ایشو نہ ہو. اس بارے میں ہر وقت وہ نہ سوچتا رہے میں گندم کیسے خریدوں گا, میں چاول کیسے خریدوں گا. میں حکومت کو سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرے, ہماری پیداواری لاگت کو کم کرے, ہمیں باقی فصلوں میں بہتر ریٹ دلوائیں. میز کا میں گزارش کروں گا کہ بہتر ریٹ ملے. ہمارے خالص دودھ سے صنعت کار کا پانی مہنگا ہے, خالص دودھ سے. ہم 6% فیٹ پہ دودھ دیتے ہیں, آپ کو جو ملتا ہے وہ 3.5 فیٹ پہ ہوتا ہے. اس میں خشک دودھ وہی پاؤڈر استعمال کیا جاتا ہے. کاشتکار کے پاس سے خالص دودھ آتا ہے لیکن اس کو ریٹ نہیں ملتا. یہی وجہ ہے آج آپ شہر میں جائیں آپ کو 1 لیٹر خالص دودھ نہیں ملتا. آپ یقین کر لیں آج اگر ہم تہیہ کر لیں کہ شہریوں کو خالص دودھ ملے, پاک اور صاف سبزی ملے, آدھے اسپتال خالی ہو جائیں. آج وقت ہے جس طرح اگر آرمی چیف ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے. بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے. پیرس میں وزیر اعظم شہباز شریف سے MD IMF کی